السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین قائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف نہایت عقیدت کے ساتھ آپ حضرات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ابھی آپ حضرات نے حضرت علامہ مفتی عبد الواجد صاحب ذی دمجہ السامی سے ایک شاندار، رقت انگیز، ایمان افروز تقریر سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی اس کی برکت سے مجھے اور آپ سب کو مالا مال رکھے۔ رفیقان گرامی، ادب اور تعظیم جزو ایمان ہے۔ رسول اللہ رسول اور ان سے جو چیزیں اس طور پر متعلق ہیں کہ ضروریات دین میں ان کا شمار ہوتا ہو، ان سب چیزوں کی تعظیم و تکریم ہم سب کے اوپر ایمان کے جز کی حیثیت سے لازم ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ایمان میں جلا اور نمو اور ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، وہ ادنا بھی نسبت جو اللہ و رسول سے رکھے اس کی تعظیم ہے، جس سے ایمان میں جلا پیدا ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ تو خانہ کعبہ ہے، جو ہم میں سے یا دنیا کی اکثر آبادیوں سے پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تفلا تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامہ وطفلہ بین عینیہ۔ صحیح ابن خزیمہ میں بروایت صحیح یہ حدیث میں نے خود پڑھی۔ ارشاد ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے قبلے کے رخ پر تھوک دیا تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں پیشانی پر لگا ہوگا، خود اسی کا تھوک اس کی پیشانی پر موجود ہوگا۔ تو اب بتائیے کہ ہم تو کعبہ دیکھ نہیں رہے ہیں، کعبے کے رخ پر نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر اس کی کعبے کی عظمت کی وجہ سے کعبے کے رخ کی بھی کتنی قدر ہو گئی کہ کعبہ تو کعبہ ہے، مگر کعبے کی جہت بھی قابل تعظیم ہو گئی۔ تو اس لیے رفیقان گرامی، آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کس طرح رہتے تھے۔ مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے لوگوں نے پوچھا
کہ آپ لوگ سرکار کی بارگاہ میں کس طرح رہتے؟ فرمایا کہ جب آقا کائنات کی بزم میں ہم لوگ بیٹھتے تو اس طرح سے پرسکون کہ سانس کی آواز بھی نہ سنائی دے اور بدن میں ذرا سی جنبش بھی نہ ہو، ہلے بھی نہیں۔ کأن علی رؤوسہم الطیور، ایسا نقشہ ہوتا تھا کہ اس طرح پرسکون پتھر کی طرح بیٹھتے تھے جیسے ان کے سر پر چڑیاں بیٹھی ہیں کہ ہلے تو چڑیاں بھاگ جائیں گی۔ اتنا ادب اس بارگاہ کا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ہم سب کی گردنیں جھکی ہوتی، اور جب آپ خاموش ہوتے تو آپ اپنی گردن شریف جھکا لیتے اور صحابہ کی نظریں تمام صحابہ کی نگاہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر مرکوز ہو جاتی تھی۔ مسلم شریف میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ہاتھ بڑھائے حضور کی طرف کہ جئتک لأبایعک علی الاسلام، حاضر ہوا ہوں کہ میں بیعت کروں اسلام قبول کرنے کی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک جب بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو فرماتے ہیں آقا کائنات ما ھذا یا عمرو، اے عمرو یہ کیا حرکت؟ تو کہنے لگے کہ اشتری تو میں شرط طے کرنا چاہتا ہوں۔ کہ ماذا تشتری تو، کیا شرط طے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مسلمانوں کو قتل بھی کیا ہے اور بھی طرح طرح کے گناہ اور ظلم ہیں، سب کی معافی ملے تب میں اسلام قبول کروں گا۔ یعنی اگر میں اسلام قبول کر لوں اور ان گناہوں کی سزا اپنی جگہ کھڑی رہے تو اسلام قبول کرنے سے مجھے دنیا میں کیا فائدہ رہا، اور آخرت میں بھی وہ سزا قائم رہے تو پھر کیا فائدہ رہا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عمرو اما تدری ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اے عمرو ابن عاص کیا تجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے تمام گناہ ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو میں نے فوراً بیعت کر لی اور اسلام قبول کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوتی تھی کہ میں کبھی بھر نگاہ آپ کی طرف دیکھ نہ سکا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا تو میں صحیح طور پر بتا نہیں پاؤں گا۔ فإنی لم املأ عینی، بھر نگاہ کبھی میں دیکھ ہی نہ سکا۔ اسی کا ترجمہ سرکار عاصی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے،
نظر ٹھہرتی ہی نہیں عارض منور پر. تو یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب تھا. اور بھی کتنے لوگ ادب، یعنی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام قبول کرتے تھے، کرتے ہی یہ حال ہوتا کہ غلام در غلام اپنے آپ کو سمجھنے لگتے. سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. فرماتے ہیں میرے اوپر 3 طرح کا زمانہ گزرا. پہلا زمانہ وہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پکا دشمن تھا کہ اگر قابو پا جاتا تو معاذ اللہ قتل کرنے میں چوکتا نہیں. پھر اللہ تعالی نے دوسرا دور مجھے عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ اگر اس حال میں مر گیا ہوتا تو مجھے جہنم کے پہلے کوئی جگہ نہ ملتی، سیدھا جہنم میں جاتا. مگر اللہ نے مجھے دوسرا پیریڈ دیا. اس پیریڈ میں اللہ نے میرا دل کھول دیا اسلام اور قبول اور ایمان کے لیے، قبول اسلام اور ایمان کے لیے. میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا. تو کیا حال تھا میرا؟ کہتے ہیں فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ. تو میں رسول پاک کا غلام اور چاکر بن گیا. اگر اس حال میں مر جاتا تو کوئی بھی مجھے جنت سے روک نہیں سکتا تھا. ایسا میں سرکار کا عبد اور خادم بن کر کے رہا. یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جب سیدنا امیر المومنین اپنے آپ کو عبد النبی کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ میں آپ کا عبد ہو گیا، تو عبد النبی عبد الرسول نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ کیا شان ان کی. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما میں کچھ آپس کا اختلاف ہو گیا. ایک ہی جملے میں اختلاف ہو گیا. وفد آیا نجد کی طرف سے کہ ہمارے یہاں اپنے ایک صحابی کو بھیج دیں جو ہمیں دین سکھائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی رسول پاک سے. حضور کے وزیر تھے، وہ سرکار کے بڑے وزیر حضرت ابو بکر صدیق تھے اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. تو انہوں نے کہا قعقاع ابن معبد کو بھیج دیجیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضرت ابو بکر نہیں، اقرع ابن حابس کو بھیج دیجیے. یا اس کا برعکس تھا، اسی طرح نہیں، اقرع ابن حابس کا نام حضرت عمر نے پیش کیا اور قعقاع ابن معبد کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا. تو حضرت عمر برجستہ بولے انما اردت خلافی، آپ میری مخالفت کے لیے یہ جملہ بول رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے ذرا تیز آواز میں ان سے کہا میں نے تمہاری مخالفت نہیں کی ہے، جو ضرورت تھی وہ میں نے نام پیش کیا.
تو حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا نہیں، آپ نے میری مخالفت کی. انہوں نے بھی جھڑک کے فرما دیا کہ میں نے تمہاری مخالفت نہیں کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ بار ہے. اتنے میں قرآن عظیم کی آیت نازل ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی نہ کرو اور نہ آپ سے زور سے گفتگو کرو سرکار سے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو اور ساری نیکیاں تمہاری برباد ہو جائیں. نیکیاں کیسے برباد ہوتی ہیں؟ کسی گناہ سے نیکی برباد نہیں ہوتی. گناہ کرنے سے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے معاذ اللہ جوا کھیل لیا تو نماز برباد نہیں ہوئی کہ پھر سے قضا کرنی پڑے گی. توبہ کرو جوا سے اور پھر نماز پڑھو، وہ برباد نہیں ہوئی نماز. نیکیاں برباد ہوتی ہیں صرف کفر سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں بے خیالی میں کفر نہ ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ کفر ہو گیا. اس لیے اس سے پرہیز کرو. اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اونچی آواز سے گفتگو کرنے کو اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ دربار نبوت ہے. یہاں پر سبل کے بات کرنی ہوگی. تو بخاری شریف میں یہ لفظ ہے کہ آیت اترنے کے بعد حضرت ابو بکر و عمر کا کیا حال ہوا؟ کادل خجران ان یہلکا. صحابہ کرام میں جو سب سے افضل، سب سے بہتر دو آدمی تھے، وہ دونوں موت کے قریب پہنچ گئے. یعنی اتنا ان کو صدمہ ہوا کہ ہارٹ اٹیک کا ڈر ہو گیا. لوگوں کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. کادل خجران ان یہلکا، یہ بخاری شریف میں فرمایا گیا. پھر دوسری حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، سعد ابن معاذ سے پوچھا، سعد کئی روز ہو گئے میں نے ثابت ابن قیس ابن شماس کو دیکھا نہیں، مسجد میں آتے نہیں ہیں، کیا وہ بیمار ہیں؟ وہ آتے نہیں، کئی روز سے میں نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ مسجد میں حاضر ہوتے تھے. کون آیا کون نہیں آیا سب کا علم رسول پاک کو رہتا تھا. کئی روز ہو گئے وہ آئے نہیں. کیوں نہیں آئے وہ بھی جانتے ہیں، مگر آج ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک صحابی نہیں آ رہا ہے تو اس کی ذرا شان دیکھو کیا ہے، یہ شان ظاہر کرنا چاہتے ہیں. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا اور ان کا گھر تو بالکل ملا ہوا ہے، بیچ میں ایک دیوار. اگر وہ بیمار ہوتے تو مجھے خبر ہو جاتی.
مگر میں پتا کرتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل الشان صحابی پہنچے، ان کے گھر پہنچ کر کے حال معلوم کیا، کہاں ہیں ثابت بن قیس؟ کہا وہ تو گھر میں ایک کمرے میں بند ہو گئے ہیں، صرف رو رہے ہیں، دن رات رو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں ان سے ملوں گا۔ تو اب میں ان سے ملنے گیا تو میں نے ان سے پوچھا، دیکھا کہ زار قطار رو رہے ہیں، آنسو بہا جا رہا۔ میں نے کہا کہ ثابت تم نے یہ کیا حال اپنا بنا رکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج پوچھ رہے تھے کہ کئی روز سے اس کو دیکھا نہیں، کیا بات ہے؟ تو اب تو ہچکی بند گئی اور رونے لگے۔ کیا منہ لے کر میں جاؤں اس بارگاہ میں؟ میں تو پکا جہنمی ہو گیا، کیونکہ میں اونچا سنتا ہوں اور اونچا سننے والے اونچا بولتے ہیں، میں ہی زور سے بولتا ہوں، اور یہ آیت اتر آئی تو میں تو اب جہنمی ہو گیا، کس منہ سے اس بارگاہ میں جاؤں؟ اسی وجہ سے میں گھر میں پڑا ہوا۔ تو سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی، حضور سعد ابن معاذ نے تو میرے آقا سرور کائنات ان کی بات سن کے فرماتے ہیں، کلا واللہ انہ من اہل الجنہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ خدا کی قسم جنتی ہے۔ تو یہ شان ہو گئی۔ آج میرے آقا حضرت ثابت ابن قیس کو اونچا کرنا چاہتا، وہ سمجھے کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری، تو ان کا یہ حال ہو گیا۔ تو ذرا آپ سوچو، اس بارگاہ اقدس کا ادب کتنا ہے۔ تو عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی۔ پھر اب بخاری شریف کی ایک تیسری حدیث اسی واقعے سے متعلق پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب حضور کے دربار میں آتے تو آہستہ آہستہ بولتے، بہت آہستہ بولتے۔ کبھی کبھی سرکار کو پوچھنا پڑتا کیا بولے۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت عمر پر کو کہا ذرا زور سے بولا کرو۔ تو آیت نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وہ لوگ جو اپنی آواز دبا کے رکھتے ہیں رسول پاک کے، رسول اللہ کے دربار میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں تقوی کی گہرائی کا امتحان اللہ نے لیا، ان کا تقوی اور ایمان کس منزل میں ہے، اور وہ امتحان پاس کر گئے، اس لیے ان کی مغفرت کا پروانہ ابھی سے، اجر عظیم کا وعدہ ابھی سے۔ اب ذرا آپ سوچیں کیا تعظیم اس لیے
اعلی حضرت رضی اللہ تعالی نے اس بارگاہ کے ادب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اور بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اپنی جگہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ حضرت عمر کی کسی بات کا جواب ذرا تلخ سا دے دیا، بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عمر بالکل ناراض ہو گئے حضرت ابو بکر سے، یہ پیچھے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، عمر معاف کر دو معاف کر دو۔ اب وہ ہیں کہ پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، وہ آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے دوڑ کے معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، یہاں تک کہ حضرت عمر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر سے پھر بھی کہہ رہے ہیں معاف کر دو، اور حضرت عمر اپنے گھر میں گھسے اور سامنے ہی دروازہ اندر سے بند کر کے لاک کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی تھی، وہاں بیٹھ گئے آ کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر خیر میں بہت بڑھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑی دیر میں غصہ جب اترا، ارے یہ کیا کیا میں نے، ان کے سامنے ہی میں نے اپنا دروازہ بند کر دیا، وہ معافی بھاگے بھاگے آ رہے معافی مانگ رہے، میں نے معافی نہیں کیا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب ندامت کے ساتھ واپس آئے، بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی، مجھ سے ابو بکر کی صلح کرا دیں۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلطی میری تھی، ان کی نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ارشاد فرماتے ہیں انی اقول هل تارکو لی صاحبی هل تارکو لی صاحبی هل تارکو لی صاحبی، میرے خاص الخاص دوست کو تم لوگ چھوڑنا چاہتے ہو؟ جلال میں فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق کی شان میں بھی ادنا گستاخی اور ان سے ادنا بے رخی رسول پاک کو گوارا نہیں۔ یہ بھی ایمان کے اجزاء میں ہے داخل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر دے۔ اب یہاں ذرا آپ ادب کا حال دیکھیں، دنیا کی تمام بیویاں جو ہیں شوہروں سے برابری ہی رکھتی ہیں، اور اللہ نے ان کو بھی مصاحبت کے اعتبار سے والصاحب بالجنب فرما دیا، ان کو ایک برابری دی بھی ہے، ایک حیثیت سے مرد کو فوقیت بھی عطا فرمائی، الرجال قوامون علی النساء فرمایا، مگر اس کے باوجود بھی اب تو وہ زمانہ آ گیا کہ النساء قوامات علی الرجال، عورتیں مردوں کے اوپر حاکم ہیں۔ ہاں، تو اب یہ حال ہے، مگر ازواج طاہرات و مطہرات سرکار کا کیا ادب کرتی تھی،
کیا ادب کرتی تھی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا کمرہ ایک منقش چادر سے، اب اس وقت ماربل وغیرہ کا کام نہیں ہوتا تھا، منقش چادر سے سب چاروں طرف سجا لیا کہ سرکار آئیں گے اور ان کے لیے بہت عمدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کہیں تشریف فرما تھے، آئے، پہلا قدم رکھا، الٹ کے باہر کھڑے ہو گئے۔ ام المؤمنین عائشہ کی نظر پڑی کہ سرکار جلال میں کھڑے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہوئی، درگزر فرما دیں، کیا میں نے خطا کی؟ فرمایا یہ جانداروں کی تصویر والا پردہ تم نے لگایا ہے، امیتی عنا کرامک، ہم سے ہٹاؤ ہمارے پاس سے ان تصویر والے پردوں کو۔ اسی وقت نوچ ناچ کر کے انہوں نے سب زمین پر گرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گھروں میں یہ تصویریں ہوتی ہیں ان میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو نبی کیا ہیں؟ سارے رحمت کے فرشتے نبی کی غلامی کر رہے ہیں، تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ نبی کیا آئیں، نبی تو نبی سید الانبیاء کیا آئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ادب ہی کے لیے تو یہ سب کیا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی بخاری شریف میں کئی جگہ ہے۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں وہ جعرانہ میں تشریف لائے۔ غزوہ حنین کے بعد سرکار نے حضرت ابو عامر اشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کی قیادت میں ایک لشکر اوتاس بھیجا اور خود اپنی قیادت میں ایک لشکر لے کر طائف پہنچے۔ طائف سے واپس آئے تو جعرانہ میں آپ نے قیام فرمایا۔ جعرانہ میں قیام فرمایا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، غالباً وہ نجد کے تھے، وہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ آتنی مالن، مجھے مال دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ ابشر بأول مال یاتینی، بشارت قبول کرو، خوشخبری لو، جو پہلا مال میرے پاس آئے گا میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا اجعل ابشر عندک واتنی مالا، اپنا بشارت کا جملہ اپنے پاس رکھیے، مجھے مال چاہیے۔ حضور کا چہرے پاک متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ وہاں ابو موسیٰ اشعری اور بلال رضی اللہ عنہما موجود تھے۔ فرمایا میرے آقا نے ان کی طرف مڑ کر ابشرا اذ لم یبشر، اس نے بشارت نہیں لی، تم دونوں لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قبلنا، ہم نے قبول کی، قبول کر لی۔ فرمایا ایک پیالے میں پانی لاؤ۔ ایک پیالے میں پانی لائے، سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں دھوئے، پھر اس میں سے پانی لے کر اسی پیالے میں کلی کی، پھر اس میں سے پانی لے کر چہرے پر ملا اور اس سے پونچھ کر اسی پیالے میں گرا دیا۔ اب یعنی حدیث میں روک کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں جو فرمایا ہے، ایک صحابی سے نہیں کئی صحابہ سے یہ روایت موجود ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، آنکھ کی
پلکوں سے بھی نکلتے ہیں۔ اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جتنے گناہ کیے صغائر سب دھل دھل کر کے مع الماء اور مع آخر قطرے الماء، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ سب دھل جاتے ہیں۔ مسح کرتا ہے تو سر میں جتنے خیالات بد آئے وہ سب جھڑ جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو جتنے گناہوں کی طرف چلا وہ سب اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے دھون کا یہ حال، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان، دھویا اپنا چہرہ پاک، کلی فرمائی، ہاتھ بھی دھویا ہے، سب اسی پیالے میں جمع، اب فرمایا اشربا منہ وافرغا علی وجوہکما وصدورکما، تم دونوں اس پیالے میں سے پی لو اور کچھ اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پہ مل لو۔ خیمے میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی، اب وہیں سے دراز میں سے یہ سب قصہ نظر آ رہا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہیں سے آواز دیتی ہیں وَأَبْقِيَا لِأُمِّكُمَا، اپنی ماں ام سلمہ کے لیے بھی تھوڑا سا بچا لینا، یہ تبرک ہے، یہ برکتوں کا خزینہ ہے۔ ذرا آپ سوچو کہ صحابہ تو صحابہ ہیں، یہ ازواج مطہرات کی شان ہے، وہ فرما رہی ہیں کہ میرے لیے بھی بچا کے رکھنا، سب تم لوگ ختم مت کر دینا، اب قیال امکما، اپنی ماں کے لیے بچا کے رکھنا۔ کتنا ادب! اور یہ ادب ہی نہیں تھا، برکتوں کے حصول کا خزانہ تھا، یہ وہ خزانہ تھا کہ ایمان کی دولت اور اس سے عرفان کی دولت، مراتب علیا کی دولت سب حاصل ہوتی تھی۔ اللہ نے اسی اعتبار سے ان حضرات کے لیے کہ درجات اتنے اونچے کر دیے کہ فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کتاب المناقب میں یہ حدیث فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ فرماتے ہیں میرے صحابہ کو ذرا برا مت کہنا، ذرا برا مت کہنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، کیا چیز؟ غلہ نہیں، کھجور نہیں، سمجھ میں آیا؟ گیہوں آٹا نہیں، بلکہ سونا، اتنا سونا خدا کی راہ میں خرچ کر دو تو میرے صحابہ کے آدھے سیر جو کے برابر بھی نہ پہنچو گے۔ کیا مطلب؟ صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ کے ہاتھ سے جو آدھا سیر جو خدا کی راہ میں نکل گیا وہ اتنا بے مثال ہے کہ سونے کا پہاڑ اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ صحابہ تو صحابہ، ان کی کیا کوئی برابری کر سکتا ہے؟ اس لیے اس زمانے کے وہابہ کچھ بھی نہ سمجھ سکے اس کے کیا ادب اور تعظیم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے فضائل و برکات ہیں، اور ان کی بے مثالی کو بے مثالی میں بھی بے مثال رکھنا یہ کتنا آدمی کو اونچا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے مقرب ترین بندے ہی، اور بلکہ یہ کہیے
کہ سلیقہ بندگی، سلیقہ ایمان آوری جہاں سے ملتا ہے وہ امام احمد رضا، وہ فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ رفیقان ملت، دنیا کی کمائی کے لیے لوگ اپنے دین و ایمان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایمان کے تقاضے تو تقاضے ہیں، خود ایمان کی طرف سے بھی کتنے لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ حال ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ جتنی بھی دنیا اکٹھا کر لو، جتنا مال، ملک، حکومت، بادشاہت سب جمع کر لو، مرو گے تو کچھ جائے گا ساتھ میں؟ اگر کفن مل گیا تو وہی غنیمت، اس کے پاس کوئی ایک سینٹ بھی باندھ کر اس کے ساتھ اندر نہیں ڈالے گا۔ تمہارے چہیتے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا 5 منٹ کے لیے قبر میں تمہارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ تمہاری بیوی جو تمہاری روح زندگی کہلاتی ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ 1 منٹ قبر میں رہنے کو تیار نہیں ہوگی۔ عدت گزار لے گی، ٹھیک ہے، شوق سے گزار لیں گے، مگر 1 منٹ کے لیے قبر میں تمہارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوگی۔ اس لیے نہ دولت کام آئی، نہ گھروں کی قطاریں کام آئیں، نہ پراپرٹی کام آئی، نہ کوئی بینک بیلنس کام آیا، نہ فیکٹری کام آئی، نہ دوست احباب کام آئے، اور نہ آل اولاد کام آئے، سب کا سب کوئی وہاں جا ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے سب چھوڑ چھاڑ ایک بس یہ نیت باندھو کہ جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری قبر میں آؤں گا، بس اس کے لیے تم زندگی گزارو۔ بس جس نے یہ وعدہ کر لیا ہے کوئی نہیں آئے گا، میں آؤں گا۔ ہاں، تو اس لیے سبحان اللہ، بتا دو پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، وہی میرے آقا کام آئیں گے۔ اس لیے اب جو کچھ کرنا ہے زندگی کا عین نصب العین، اس کی زیارت کو بناؤ، اور وہی زیارت جب ہوگی تو شان یہ ہوگی کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ ہاں، اس لیے سبحان اللہ، مومن کی قبر میں آئیں گے تو انوار و برکات، رحمتوں کی بارش ہوگی تا حد نگاہ یا اس سے بھی زیادہ، قبر کشادہ ہوگی، اور کھٹ کھٹا کھٹ جنت کی کھڑکیاں خود کھلنے لگیں گی۔ اور کافر میں تو کافر پر تو میرے آقا غضب کی نگاہ ڈالیں گے، اور وہ غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں، تو اس کی قبر میں قہر و غضب کی ایسی نمائشیں ہوں گی کہ تڑپے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا يسمعه الجن والانس والجن، کہ اس میں جو عذاب ہوگا کوئی یہ عام انسان جنات اس کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب برائیوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ بسا اوقات برائیوں کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو عذاب ہوتا ہے قبر میں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے جانے والے پیش رووں کو جو قبر میں پہلے چلے گئے
ان کے لیے ایصال ثواب کی بزمیں قائم کریں۔ اللہ نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ تم مغفرت کی دعائیں کرو۔ اگر اس کو قبول کرنا نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ اور رسول پاک یہ کیوں فرماتے کہ جس نے کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی اس نماز پڑھنے والے کی بھی مغفرت ہو گئی؟ کیوں فرماتے؟ اسی لیے کہ مغفرت کی دعا کرنے میں اس کا تو بھلا ہے، تمہارا بھی بھلا ہو جائے، تمہارا بھی بھلا ہو جائے۔ نشر المحاسن میں امام یافعی نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ کچھ بزرگوں کی دعوت ایک شخص نے کی، ہم لوگ اس میں شریک ہوئے، طرح طرح کے کھانے چن دیے گئے۔ اس بیچ میں ایک لڑکے کو دیکھا میں نے، چیخ چیخ کر رونے لگا۔ لوگوں نے کہا کیا روتے ہو؟ کہ ہم لوگ اتنا قیمتی قیمتی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، صاحب خانہ کی ماں قبر میں عذاب میں تڑپ رہی ہے، چیخ پکار کر رہی ہے۔ تو امام یافعی نے یہ واقعہ روایت کیا ہے حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالی۔ تو فرماتے ہیں شیخ اکبر کے ہم بڑے بڑے لوگوں کی دعوت تھی، تو اس لڑکے کو میں نے یہ دیکھا، میں نے اپنی مغفرت کے لیے 1,25,000 بار کلمہ شریف پڑھ کر کے رکھا تھا کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ جب اس لڑکے نے یہ کہا تو میں نے فوراً دل میں، زبان سے نہیں، نہ ہاتھ اٹھایا، بلکہ دل میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ وہ جو کلمہ شریف کا ایک لمبا وظیفہ میں نے پڑھ کر اپنے لیے رکھا تھا، خداوندہ میں اس صاحب خانہ کی ماں کو کی مغفرت کے لیے اس کو ثواب پہنچاتا ہوں، اس کی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے۔ تو شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چند لمحے گزرے تھے ثواب کیے ہوئے، وہ لڑکا مسکرانے لگا، کہنے لگا الحمدللہ اس کی ماں کو عذاب سے نجات مل گئی اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی، ثواب پا رہی، رحمتوں میں اللہ کے۔ تو حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں اس واقعے سے فوراً میرے دل میں 2 باتیں آ گئی۔ ایک بات تو یہ کہ یہ لڑکا ڈھونگی نہیں ہے، یقیناً ولی ہے، ورنہ میں نے چپکے دل میں ثواب پہنچایا تھا تو اس کو تو خبر بھی نہیں، اور اس کا عذاب اٹھ گیا۔ ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوگا کہ یہ بچہ ولی ہے، صاحب کشف ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کھل گیا کہ حدیث سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے، مگر اب اس واقعے نے بتا دیا کہ وہ حدیث سند سے ضعیف ہوا کرے مگر واقعے کے اعتبار سے صحیح ہے کہ مغفرت ہوتی ہے۔ اس لیے تلاوت قرآن اور صدقات و خیرات اور اسی طرح نماز وغیرہ پڑھ کر جو کچھ بھی ہو سکے، اور کلمہ شریف کا ورد، درود پاک کا ورد، یہ سب اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور یہ دوستی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، آل اولاد کا حق ہے، یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور تمام سنیوں کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی قبر میں انوار و برکات کا خزانہ جمع فرمائے۔ سرکار آئیں تو اپنے تبسم لبے گوہر بار سے ہم سب کی قبر کو معطر، معمر، منور فرما دیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.